السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میاں والی فرسٹ اور میں ہوں زبیر ہاشمی اور ہمارا سلسلہ ہے ہماری درس گاہیں۔ اس سلسلے کے تحت آپ تعلیمی اداروں کے بارے میں مکمل تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے تعلیمی ادارے میں کس طرح کی سہولیات دستیاب ہیں، کون کون سے کورسز کرائے جاتے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں میاں والی کا ایک بہت بڑا نام تعلیمی میدان کا سپیریئر کالج میاں والی میں۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے دکھائیں گے، تفصیل سے بتائیں گے، تو آئیے ہمارے ساتھ ساتھ اس ادارے کے اندر چلتے ہیں۔ جی ناظرین، جب ہم سپیریئر کالج کی عمارت کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے انفارمیشن ڈیسک۔ یہاں پر ایڈمیشن کے حوالے سے تمام معلومات لی جا سکتی ہیں۔ کالج کے بارے میں کچھ اور آپ جاننا چاہیں تو وہ بھی یہاں پر آپ کو معلومات مل سکتی ہیں۔ یہاں پر انفارمیشن کے لیے مکمل عملہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم چلیں گے کالج کے مزید اندر کی جانب۔ جی ناظرین، یہ ہے سپیریئر کالج میاں والی کی کیمسٹری لیب۔ ہم اس کے اندر چلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے، کیونکہ سائنس لیبارٹریز کا ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی بڑے تعلیمی ادارے کے لیے، کیونکہ جب تک بچے عملی طور پہ چیزیں نہیں سیکھیں گے، صرف کتابوں سے پڑھ کر تو وہ چیز نہیں سیکھی جا سکتی، پریکٹیکل ہوں گے تو بچوں کو صحیح طور پہ سمجھ آئے گی۔ اور جہاں پہ سپیریئر کالج میاں والی کی یہ کیمسٹری لیب آپ دیکھ سکتے ہیں، مکمل طور پہ جو ساز و سامان ہے ایک لیبارٹری کا وہ یہاں پہ موجود ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں یہاں پہ شیلفز میں، الماریوں میں یہ چیزیں لگائی گئی ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سامنے بھی رکھے ہوئے ہیں، جہاں پہ بچے باقاعدہ طور پہ کام کرتے ہیں۔ جو متعلقہ ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب کے سب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ اس طرف بھی الماریاں ہیں، شیلف ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت انداز میں۔ بہترین قسم کی کرسیاں بھی لگی ہیں بچوں کے لیے، باقاعدہ لیکچر بھی جب دینا ہوتا ہے تو اس کا بھی انتظام یہاں پہ موجود ہے۔ چلتے ہیں 7 بایولوجی لیب میں۔ یہ ہے سپیریئر کالج میاں والی کی بایولوجی لیب۔ اس کے اندر بھی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہے یہاں پر۔ یہاں بھی اسی طرح جس طرح کیمسٹری لیب خوبصورت انداز کی ضروریات جو لیبارٹری کی ہوتی ہیں وہ موجود ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، تجربے کرانے کے لیے، پریکٹیکلز کرانے کے لیے یہ سارا سامان آپ دیکھ سکتے ہیں، کس قسم کی یہ چیزیں موجود ہیں۔ میرا کیمرہ مین احمد مصطفیٰ آپ کو پوری طرح سے یہ دکھائے گا۔ یہ ڈھانچے موجود ہیں، نمونے موجود ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کی ساری چیزیں ضرورت کی یہ بایولوجی لیب میں بھی موجود ہیں۔ سپیریئر کالج کی یہ بایولوجی لیب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے انداز سے کچھ سیکھیں لیبارٹریز میں تو یہاں پہ یہ تمام ضرورت کی چیزیں جو ایک بایولوجی لیبارٹری میں ہونی چاہیے وہ آپ کو یہاں پہ مل سکتی ہے۔ آئیے یہاں سے چلتے ہیں یہاں کی فزکس لیبارٹری میں، وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ موجود ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ چلیے۔ اب ہم سپیریئر کالج میاں والی کی فزکس لیبارٹری میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی خاصی تعداد میں یہاں پر سامان موجود ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت کم اتنی تعداد میں کسی لیب میں سامان آپ کو نظر آئے گا جو سپیریئر کالج کی فزکس لیب میں موجود ہے۔ یہ تمام کی تمام دیکھ سکتے ہیں الیکٹرانکس سے متعلقہ کر کے خاص طور پہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کس خوبصورت انداز سے، خاص طور پہ جو شیلف یہاں پہ بنایا گیا تمام لیبز میں بڑے خوبصورت قسم کے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ بچے باقاعدہ طور پہ سیکھتے ہیں، ان کے لیے لیکچر کا یہاں بھی انتظام ہے۔ یہاں پہ ساتھ ہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ موجود ہے کمپیوٹر لیب، تو کمپیوٹر لیب میں چلتے ہیں، وہاں چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ ساتھ کمپیوٹر لیب میں، یہ دیکھیے ہم داخل ہو رہے ہیں کمپیوٹر لیب میں۔ کتنی بڑی کمپیوٹر لیب ہے، اتنی تعداد میں یہاں پہ کمپیوٹر لگائے گئے ہیں جن پہ بچے بیٹھ کے سیکھتے ہیں۔ آج کل تو ویسے ہی ٹیکنالوجی کا دور ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا خاص طور پہ، تو اگر بچے یہاں پہ
باقاعدہ طور پہ اس کمپیوٹر لیب میں سیکھیں گے تو یقیناً کامیاب انسان بنیں گے. آج کے دور کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنی تعداد میں یہاں پہ کمپیوٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں. ناظرین، سپیریئر کالج میاں والی کی کمپیوٹر لیب سے نکل کر ہم چلیں گے یہاں کی لائبریری دیکھنے. آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھیے گا کہ یہاں پہ سپیریئر کالج میاں والی کی لائبریری میں کیا کچھ موجود ہے, کتنی کتابیں ہیں, ذرا وہ بھی چل کے دیکھتے ہیں. تو آئیے ہمارے ساتھ ساتھ. ناظرین، آپ نے سپیریئر کالج میاں والی کی لائبریری دیکھے، الماریوں میں کس طرح اس میں خوبصورت انداز سے کتابیں سجائی گئی. تقریباً ہر شعبے سے، ہر مضمون سے متعلق کتابیں یہاں پہ موجود ہیں، چاہے سائنس کی بکس ہیں، چاہے آرٹس کی ہیں، لٹریچر ہے، ہسٹری ہے، ہر قسم کی کتابیں یہاں پہ موجود ہیں. اور یہاں پہ ہم ساتھ ہی باہر نکل کے دیکھیں تو یہاں پہ سپورٹس کے لیے بھی انتظامات موجود ہیں. یہاں پہ پلے گراؤنڈ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بچے بچیاں کھیل سکتے ہیں. یہ ایک جھلک آپ کو ہم یہاں پہ یہ بھی دکھا رہے ہیں. اور اس طرف اگر دیکھیں تو یہاں پہ کینٹین بھی موجود ہے. اگر کھانے پینے کی ضرورت محسوس کریں تو یہاں پہ بچے بچیاں یا سٹاف ہیں اپنے کھانے پینے کے لیے بھی چیزیں لے سکتے ہیں، کھا پی بھی سکتے ہیں، پیٹ بھی بھر سکتے ہیں. یعنی اگر ایک طرف دماغ کو بھرنا ہے تو لائبریری موجود ہے، کتابیں پڑھیں، اپنے دماغ کو بھریں. اور پیٹ بھرنا ہے تو یہاں پہ کینٹین بھی موجود ہے. آئیے چلتے ہیں، آپ کو کالج کے کچھ اور حصے دکھاتے ہیں. جی ناظرین، سپیریئر کالج میاں والی کے کچھ اسٹوڈنٹ سے بات چیت کرتے ہیں کہ وہ اپنے کالج کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہاں پر ایک طالب علم موجود ہیں. پھر اپنا نام بتائیے گا. سید محمد ابراہیم شاہ. کون سی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ ہم فرسٹ ایئر کے ہیں، پری انجینئرنگ. اچھا، یہ بتائیے گا سپیریئر کالج میں آپ نے ایڈمیشن لیا، کیا چیز آپ کو یہاں پہ کھینچ کے لائی تھی؟ تو فرسٹ آف آل تو میرا اپنا ایک شروع سے انٹریکشن، ہمارے کلاس فیلوز بھی تھے 10th میں سے، سٹی اسکول میں سے، اور ہمارے بہت سارے دوست بھی تھے وہ ادھر آئے تھے. تو انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا تھا کہ اٹ از اے بیسٹ کالج، اور ادھر جو ہمارے پاس جو سیکشن ہوتے ہیں ہمیں ایک ادھر سپیریئر بنا کے بولڈ کر کے نکالتے ہیں. تو ایک ہماری دوستوں کی ہمارے پاس تھی. اس کے بعد ادھر جو ہمارے پاس ٹیچرس تھے اینڈ اسٹاف، وہ پرسنلی ہماری فیملی سے بھی ریلیٹڈ تھا. اینڈ موسٹ آف دا ٹیچرس نے میرے چاچو کو، میرے والد صاحب کو اور میرے باقی کزنس کو بھی پڑھایا تھا. تو ان کے ایک واقفیت سے بھی ہم ادھر آئے تھے. اچھا، جب آپ آ گئے پھر آپ نے اس کالج کو کیسا پایا؟ جب ہم آ گئے تو بس ایک ایسا کیا کہ 2 سال کے لیے ادھر ہی رہنا ہے. تو فرسٹ آف آل تو بہت ڈر لگا تھا کہ ایک نئی جگہ ہے، کیونکہ جب بندہ پورے کالج سیکشن میں آتا ہے اپنی اسکول لائف چھوڑ کے تو ایک نیا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے یہ چیز. تو پہلے تو بہت ڈر لگ رہا تھا کہ ایک ایسا ہے، نئے لوگ ہوں گے، نئے دوست ہوں گے. اور جب پہلی دفعہ آئے کلاس میں دیکھا کہ 40 بچے ہیں تو بالکل دل گھبرانے لگ گیا. میں نے کہا بس ادھر نہیں زندہ رہ سکتے، کیونکہ ہم جہاں سے آئے تھے وہاں پہ ہارڈلی 10 to 15 بچے ہوتے تھے. وہ ایک چیز بہت ہماری تھا ڈپریسنگ کہ نا 40 بچوں میں بیٹھنا، اس کے بعد ٹیچرس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا، وہ ایک بہت رف سا تھا. لیکن پھر بھی جب ادھر آئے تو ٹیچرز نے ہمارے سے اتنا اچھی طریقے سے ہمارے سے ڈیل اپ کیا. ان کی ساری نالج اور وہ ایکسپلینیشن بہت تھی، بہت امپریس کیا ہمیں ادھر سے. اچھا، یہ جو آپ اتنا خوبصورت بول رہے ہیں، یہ پہلے اسکول میں آپ اسی طرح تھے کہ جہاں پہ آپ آ کے اتنے تیز ہو گئے ہیں؟ یہ بیسیکلی میں کہوں گا کہ سارا جو ہمارا ہے ہمارے اسکول کے ہی ہے، کیونکہ ہمارے اسکول میں بیسیکلی وہ اسٹڈیز پہ فوکس کرتے تھے. لیکن ان کا جو مین تھا کہ جب اسکول سے بچہ جائے تو وہ سیلف کانفیڈنٹ ہو، اس کے اندر موٹیویشن ہو، اور اس کے اندر اتنا حوصلہ ہو کہ وہ کسی کے سامنے یا کسی گیدرنگ میں بولے تو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا سکے اور اپنے آپ کو ایکسپلین کر سکے. تو یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے اندر کیا بہتری آئی؟ یہاں پہ آ کے مجھے ایک ملے کہ یہ ایک ہائر پلیٹ فارم ہے، کہ وہاں پہ اگر ڈسٹرکٹ لیول پہ اگر نہیں ہوتے تھے فنکشن، تو کالج ہم ایک ایسا پلیٹ فارم دیتا ہے جیسے ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ کمپٹیشنز کر سکتے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم تقریری مقابلات ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس اسپورٹس میں بہت انوالویشن ہوتی ہے ادھر. اچھا، کوئی خامی بھی نظر آئی؟ آپ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، ان کی ایک اپنی نظر ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر یہ چیز نہ ہو ادارے میں تو اور بہتری آ جائے.
وہ تو اگر الحمدللہ ابھی ہم 4 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی ایز اے سچ ایسے کوئی خامی نظر نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے، اگر جیسے اسٹوڈنٹ پوائنٹ آف ویو سے اگر میں اپنے اسٹوڈنٹس بھائیوں سے بات کروں تو یہ ہے کہ ادھر اگر آپ آ رہے ہو تو یہ ساری سوچ چھوڑ کے نہیں بھائی ہاں نہیں پڑھیں گے تو گزارا ہو جائے گا، یا یہ ہر روز کا روز یاد نہیں کریں گے، یا اگر ہم سلیبس کو پیچھے چھوڑ دیں گے تو ہم لاسٹ پہ کور اپ کریں گے. نہیں، اگر ادھر آ رہے ہو تو یہ سوچ کے آنا ہے کہ پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، سپیریئر ہو کے جانا ہے. سپیریئر ہو کے جانا ہے. سپیریئر کالج میں اگر آپ آئے ہیں تو یہاں سے اگر نکلنا ہے تو پھر سپیریئر ہو کے جانا ہے. کچھ اور اسٹوڈنٹس کے پاس جاتے ہیں، ان کے خیالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس کالج کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی ناظرین، ایک اور اسٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اس سے بھی ذرا بات چیت کرتے ہیں. بیٹا اپنا نام بتائیے گا. محمد مصعب. محمد مصعب، یہ نام کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ حضرت مصعب بن عمیر تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی، ان سے. ماشاءاللہ، آپ کو تو پوری معلومات ہیں. اچھا، آپ سپیریئر کالج میں پڑھ رہے ہیں، جی. کون یہاں پہ آپ کو لے کے آیا تھا؟ آپ اپنی خوشی سے آئے تھے، زبردستی کوئی لے آیا تھا، کیسے؟ شروع دراصل ایسے ہوا تھا کہ پہلے ہم نے سوچا تھا کہ صرف سمر کیمپ کے طور پہ ہم جوائن کریں گے اسے، لیکن پھر یہاں کا ڈسپلن، یہاں پہ پڑھائی، ہر چیز کا یہ دیکھ کے بہتر لگا بہت کہ باقی کالجز کی نسبت. کالجز میں عموماً پڑھائی نہیں ہوتی ویسے، لیکن یہاں پہ بہت بہتر پڑھائی تھی، جس کی وجہ سے یہی سوچا کہ سپیریئر کالج ہی جوائن کر لیں ہم. تو صرف پڑھائی اور ڈسپلن یہ اچھے لگے یا کچھ اور سہولیات وغیرہ جس طرح ہوتی ہیں وہ چیزیں بھی ہیں یہاں پہ؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ باقی کالجز کی نسبت یہ بہت بہتر تھا. ایک تو یہ کہ پوری چین ہے اس کالج کی، تو ایک ادارہ جو ہوتا ہے ادارے کا اور ہی حساب ہوتا ہے. ایک سمپل الگ کالج اور ایک ادارے میں بہت فرق ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بہت بہتر لگا ہے. اور باقی پڑھائی وہ بہترین، ڈسپلن بھی بہترین. میرے نزدیک یہ 2 چیزیں سب سے بہترین ہیں. تو ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا ہے، دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہر قسم کی جو ہے سائنس لیبس وہ موجود ہیں، لائبریری موجود ہے. تو کیا آپ وہاں بھی جاتے ہیں کہ ان سے آپ دور رہتے ہیں؟ وہاں بھی جاتے رہتے ہیں. وہ نہیں ہے، جب ہمارا ہوتا ہے ایک پیریڈ ہمارا فکس ہوتا ہے، اس لحاظ سے ہم چلتے ہیں. یعنی وہاں بھی باقاعدہ آپ جاتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ناظرین، کسی اور اسٹوڈنٹ کو تلاش کرتے ہیں، کچھ اس سے بھی بات چیت کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنے سپیریئر کالج کے بارے میں. جی ناظرین، سپیریئر کالج میاں والی کے ایک اور طالب علم ہمارے پاس آ چکے ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں. بیٹا اپنا نام بتائیے گا. فرحان علی. فرحان علی، آپ سپیریئر کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں. جب بندہ کسی تعلیمی ادارے میں داخلہ لیتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ سوچ ہوتی ہے کہ میں کیوں اس ادارے میں جا رہا ہوں. یا تو زبردستی کوئی لے آتا ہے یا پھر اپنی معلومات لی جاتی ہیں اور پھر کوئی اسٹوڈنٹ وہاں پہ آتا ہے. آپ کے ساتھ کیا ہوا، کیسے اس ادارے میں آنا ہوا؟ میں اپنے خواہش سے ادھر آیا ہوں. ہمارے محلے کے بہت سے لڑکے سپیریئر میں پڑھتے تھے اور ان کا رزلٹ بہت اچھا ہے، تو میرا بھی ایک ایم تھا کہ میں نے انجینئر بننا ہے، تو اسی لیے مجھے سب سے بیسٹ یہی کالج لگا، اس لیے میں نے ادھر ہی ایڈمیشن لیا. سب سے وہ محلے والوں سے پوچھ کے، وہ ادھر ہی پڑھتے تھے. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں. ہم نے جہاں پہ دیکھا ہے بڑی خوبصورت سائنس لیبارٹریز موجود ہیں، تو آپ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ وہاں پہ پریکٹیکل جا کے آپ سیکھتے کرتے ہیں؟ جی، ہم بہت دفعہ گئے ہیں ادھر، پریکٹیکل کیے ہیں ہم نے، ٹیچرز نے بھی ہماری بہت مدد کی، ہم نے خود بھی پریکٹیکل کیے ہیں لیب میں. اور کیا کہنا چاہیں گے اپنے اس کالج کے حوالے سے؟ ڈسپلن بہت اچھا ہے یہاں کا، کیونکہ ہم خود ہی وائس لیڈر ہیں کلاس کے، تو ہمارا بھی حق ہے ڈسپلن، اور ڈسپلن بہت اچھا ہے یہاں کا. اور استاد بھی اسٹریک ہیں ڈسپلن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا یہاں پہ. کوئی خامی بھی نظر آتی ہے آپ کو؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی خامی نظر نہیں آئی. ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، ڈھونڈنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے. چلیں، ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. ناظرین، اپنے اس کالج کے حوالے سے دیکھا، اس کا کیمپس دیکھا، ہم نے آپ کو اس کی سائنس لیبارٹریز دکھائیں، اس کی لائبریری دکھائی، پلے گراؤنڈ دکھایا، انفارمیشن ڈیسک دکھایا، اسٹوڈنٹ سے بات چیت کی. اب ہم چلیں گے یہاں کے جو پرنسپل ہیں پروفیسر علی احمد صاحب، ان سے جا کے باتیں کریں گے. وہ اس کالج کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، یہاں کے جو امتحانی نظام ہے کالج کا اس کے بارے میں پوچھیں گے، جو نتائج آتے ہیں یہاں کے ان کے بارے میں بھی بتائیں گے. تو آئیے چلتے ہیں پرنسپل پروفیسر علی احمد صاحب کے پاس اور ان سے جا کے باتیں کرتے ہیں. جی ناظرین، ہم سپیریئر کالج میاں والی کے پرنسپل پروفیسر علی احمد صاحب کے پاس پہنچ چکے ہیں.
ان سے بات چیت کرتے ہیں, ان سے اس کالج کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. علی احمد صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو یہاں پہ بطور پرنسپل؟ تھینک یو سو مچ جی. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے. سر بینگ اے پرنسپل مجھے اپروکسیمیٹلی یہاں پر اس کیمپس میں تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں, یعنی اس سال دسمبر میں مجھے پورے 5 سال ہو جائیں گے. 5 سال ماشاءاللہ آپ نے پورے کر لیے ہیں, اور جتنی ہمیں معلومات ملی ہیں کہ آپ ماشاءاللہ کامیاب پرنسپل ہیں یہاں کے. کیا سمجھتے ہیں کامیاب پرنسپل بننے کے لیے کیا خصوصیات, کیا خوبیاں, کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ ویل جی, ان مائی اوپینین آبویسلی بات ہے کہ یہ بہت کی پوسٹ ہوتی ہے اور اس کا بڑا کی رول ہوتا ہے. پوری آپ نے مینجمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کی کمیونیکیشن سکل ہے. اس میں آپ کو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ چاہیے. پھر آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے, آپ ایک اچھا مینیجر ہونے چاہیے, آپ کے اندر پرابلم سالونگ اپروچ ہونا چاہیے, آپ بڑے کرٹیکل ہونے چاہیے, آپ کے پاس انالیسز ہونے چاہیے, آپ کے اندر کریٹو انوویشن ہونی چاہیے, آپ بینگ اے ٹیم ممبر اور بینگ اے ٹیم لیڈر کام کرنے والے ہونے چاہیے. آپ کے اندر وہ تمام کوالٹیز ہونی چاہیے کہ آپ ایک پورے اس ڈسٹرکٹ میں رہنے والے ہر ایک شخص کی جتنی بھی امیدیں ہیں اس پر آپ پورا اتر سکیں. ایک سوال یہاں پہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو آپ خوبیاں خصوصیات بتا رہے ہیں, یہ ایک تعلیمی ادارے کے سربراہ کی بتا رہے ہیں یا ایک ریاست کے سربراہ کی؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ جیسے ایک ریاست کے لیے لیڈرشپ ضروری ہے, ادارہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہر ایک حصے کی اپنی ایک ڈائمنشن اور اس کے رولز ہیں. اگر ہم انیشیل یا بیس ہی اسٹرانگ نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر ریاست کیسے ٹھیک ہوگی؟ تو یہ جو اتنی خوبیاں آپ نے گن لی ہیں کہ یہ خوبیاں خصوصیات ہونی چاہیے ایک اچھا پرنسپل بننے کے لیے, تو آپ چونکہ 5 سال سے بیٹھے ہیں, اس کا مطلب ہے جو ادارے کی ہائر مینجمنٹ ہے وہ آپ سے پوری طرح مطمئن ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خوبیاں خصوصیات آپ نے کس طرح سے حاصل کی؟ بہت اچھا کوشچن ہے جی. آپ 2009 میں نے سپیریئر گروپ آف کالجز کو جوائن کیا تھا. آبویسلی بات ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کا جو ایکسپیرینس یا ایکسپوجر ہوتا ہے اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. ظاہر بات ہے میں نے ایک ٹیچر کے طور پہ بھی کام کیا ہوا ہے, میں نے نیچے ایڈمن آفیسر کے طور پہ بھی کام کیا ہوا ہے, ایڈمیشن آفیسر کے طور پہ بھی کام کیا ہوا ہے, میں نے وائس پرنسپل کے طور پہ بھی کام کیا ہوا ہے, پھر میں بینگ اے پرنسپل پروموٹ ہوا ہوں. پھر ہماری جو سپیریئر گروپ آف کالجز کا خاصہ ہے کہ یہ ہمیں ملکوں بھی گھماتے ہیں, شہروں بھی لے کے جاتے ہیں, اور ٹریننگ بہت زیادہ کروائی جاتی ہے. ہمارے بہت سے ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں. سالانہ ہماری اپنی ہی کوالٹیز کو, ہماری ایبلٹیز کو, کیپیبلٹیز کو چیک کیا جاتا ہے. ہمارا رپورٹنگ کلچر, فیڈ بیک کلچر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ہم ہر چیز کو ایکوپڈ کرنے کے لیے, نمبر 1 انسٹیٹیوشن بننے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار کرتے رہتے ہیں. تو اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ میاں والی میں جتنے تعلیمی ادارے ہیں, چاہے وہ سرکاری ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہیں, آپ کا کالج تعداد کے لحاظ سے کس لیول پر ہے؟ الحمدللہ جی, اس میں تو کوئی کمپیریزن یا کمپیٹیبل کوئی بھی نہیں ہے. تعداد میٹر نہیں کرتی. اوبیسلی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے میاں والی کو کیا دیا یہ بہت میٹر کرتا ہے. جب سے اس ادارے کی بنیاد بنی اور جس ایم اینڈ مشن پہ بنی, وہ اوبیسلی ہمارا مقصد ہی سپیریئر ہیومن بینگ کریٹ کرنا تھا. تو آپ سب کو پتہ ہے الحمدللہ ہمارے ہر سال کے جو ریزلٹس آ رہے ہیں, بورڈ پوزیشنز آ رہی ہیں, جو ہم گریڈز دے رہے ہیں, ہمارے جتنے بچے ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں وہ ایک کثیر تعداد میں ہیں. سب سے زیادہ ہم تعلیم کے ساتھ بچوں کی تربیت کرتے ہیں. ہمارے اس گروپ آف کالجز کا خاصہ ہے پلان ای کیو اینڈ آئی کیو. ہم نہ تو بچے کو صرف اور صرف آئی کیو لیول اس کا اچھا کرتے ہیں, بس کہ ایموشنلی اس سے انٹلیکچوئل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر اگر آپ ہمارے رزلٹ کو ایویلیٹ کریں تو شاید ہی کوئی سال ہو جس میں ہماری بورڈ پوزیشن نہ آئی ہو. ہر سال میں 1 یا 2 بورڈ پوزیشن بھی ہمارا ادارہ لیتا ہے. ایون دین ابھی کرنٹ رزلٹ کی اگر میں آپ کو بات کروں تو 2022 میں ہمارے اس ادارے نے ایک بورڈ میں 5 پوزیشن حاصل کی ہیں, اور ہمارے اوور آل اسٹرینتھ کے حساب سے ہماری 60% تعداد کے بچے وہ ہیں جنہوں نے اے اور اے پلس گریڈز حاصل کیے ہیں. اور میں آپ کو بتاتے بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ 618 بچے تو اس میں سے وہ ہیں جنہوں نے 1 گریڈ یعنی فرسٹ ڈویژن میں وہ پاس ہوئے ہیں, اور الحمدللہ 1000 ابو بچے 66 ہیں. 454 بچے وہ ہیں جنہوں نے اے اور اے پلس گریڈز حاصل کیے ہیں. ہمارا ہی بچہ ہے جس نے اوور آل بورڈ میں پوزیشنز حاصل کی ہوئی ہیں. سب سے زیادہ ہائیسٹ مارکس بھی ہمارے پاس موجود ہیں. تو لہٰذا یہ ہر سال ہم
کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہر لحاظ سے اکوپڈ کریں, تاکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ باہر کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. یونیورسٹیز میں, میڈیکل کالجز میں, انجینئرنگ یونیورسٹیز میں, کہیں بھی آپ نے جانا ہے تو وہاں پر آپ کو جانے کے لیے اپ ٹو دا مارک ہونا چاہیے. تو ہم یہاں پر بچوں کی اتنی زبردست اکیڈمک ان کا ہم نے کیلنڈر بنایا ہوا ہے, ان کی اکیڈمک ایکٹیویٹیز اتنی شاندار ہے کہ ہم ان کو اسی وقت اکیڈمک ایکسلنس کی طرف تیار کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا جو سسٹم ہے ٹیسٹ کا, اگر آپ مجھ سے وہ سوال کریں تو میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم نے یہاں پر متعارف کروایا تھا سب سے پہلے منتھلی ٹیسٹ سسٹم. اس سے پہلے یہاں پر یہ کام نہیں ہوتے تھے. میں الگ سے آپ سے سوال بالکل کروں گا, لیکن فی الحال جو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ جو اتنی آپ نے بڑی بڑی کامیابیاں بتائی ہیں, تو یہ صرف پرنسپل تو نہیں کر سکتا, یقینی بات ہے ٹیم ورک ہوتا ہے. اور جو آپ کا سٹاف ہے, تو اس سٹاف کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کس طرح کا آپ نے سٹاف رکھا ہوا ہے, کیسے ان کو ٹرین کرتے ہیں آپ لوگ جو اتنے بڑے بڑے اچھے اچھے رزلٹ آ جاتے ہیں؟ بہت خوب کوشچن. میں ہمیشہ سے جو اپنی سٹاف کی ٹریننگز کر رہا ہوتا ہوں یا ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو یقین جانیں کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں کر رہا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ہماری ٹیم کرتی ہے. آئس کے کانسیپٹ سے ہم وہی کے کانسیپٹ کے اوپر ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب جب اکٹھے ہوں گے, یہ 5 انگلیاں اکٹھی ہوں گی تو ایک مکہ بنتا ہے اور شاندار لگتا ہے. ہم میں سے ایک بھی تھوڑا سا ایسے ہو تو شاید یہ ٹوٹے گا اور درد سب کو ہوگا. تو ٹیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی ٹیم سٹرونگ نہیں ہے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں اپنی اس پوری ٹیم کے اوپر, چاہے اس میں ٹیچنگ فیکلٹی ہو, ایڈمن سٹاف ہو, منسٹریل سٹاف ہو. یقین جانے یہ لوگ جان مارتے ہیں اپنی اور حق ادا کرتے ہیں. یہ بہت ایکسپیرینس اور سیزنڈ لوگ ہیں. یہاں پر 20-20 سال پرانے ٹیچرز یہاں پر پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. اور آپ, یہ ویسا ادارہ نہیں ہے, یہ گروپ آف کالجز ہے. ہمارا HR ڈپارٹمنٹ باقاعدہ طور پر ریکروٹمنٹ کرنے کے لیے جو سمپل کوالیفیکیشن رکھی ہے وہ ماسٹر لیول ہے, اور پھر لوگ M.Phil ہیں, پھر اس طرح سے PhD لوگ یہاں پر پڑھا رہے ہیں. تو یہ اکوپڈ لوگ ہیں. پھر ان کی بہت زیادہ ٹریننگ ورک شاپس ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں. ڈیلی بیسس پر ہم اپنے ٹیچرز کو ٹریننگ ورک شاپ کرواتے ہیں. اس کے تحت ٹیچر آگے جو ہے نا وہ بچوں کو جاتا ہے کلاسز کے اندر. لیکن اس کے علاوہ ان کی ریجنل لیول پر اور ہمارے ہائر لیول پر بھی ان کی بہت زیادہ ورک شاپ ہوتی ہیں. ایون دین ہمارے اپنے جو ٹیچرز ہیں ان کی اپنی ہی بنائی ہوئی کتابیں بھی ہم لوگ لگواتے ہیں. یہ خود رائٹر بھی ہیں, یہ تھنکرز بھی ہیں. تو یہ لہٰذا ایسی ٹیم کے ہونے سے یہ سب کچھ ممکن ہو رہا ہوتا ہے. آپ آتے ہیں اس طرف جو آپ بات کرنے لگے تھے, میں نے آپ کو درمیان میں روک دیا, ٹوک دیا کہ آپ کا جو امتحانی نظام ہے, جس طرح یہ آپ کا پورا گروپ آف کالجز ہے, تو کیا یہ سارا نظام ایک ہی جگہ ایک ہی طرح ہوتا ہے یا آپ لوگ اپنا کچھ بناتے ہیں یہاں پہ مقامی طور پہ؟ جی بالکل, ہمارا اکیڈمک سیل ہے. ہیڈ آفس کے اندر بھی ڈائریکٹر اکیڈمکس موجود ہیں. ہمارے ریجنل آفس میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. پھر یہ کالج لیول پر بھی ہو رہی ہوتے ہیں. ہمارے اکیڈمک کیلنڈر یا آؤٹ لائنز یہ آلریڈی ڈیزائنڈ ہوتے ہیں. لیکن ہر ایک کیمپس کے اندر ہر بندہ اپنے حساب سے بھی انوویشن اور آئیڈیاز کو لے کے آ رہا ہوتا ہے. لائک وائز یہاں پر ہم لوگ نہ صرف میجر ایگزامس کو کنڈکٹ کرتے ہیں. میجر ایگزام سے مراد یہ ہوتا ہے جو ہر 2 سے 2.5 ماہ کے بعد ایک سرٹن کورس کے اوپر ہوتے ہیں, جیسے 30%, 50%, 75%. اسے ہم مختلف نام دیتے ہیں, پری سینڈ اپ کے, سینڈ اپ کے, پھر اس طرح سے مین ایگزامینیشن پری بورڈ کے ایگزام سے. لیکن اس کے علاوہ یہاں پر منتھلی ایگزامس بھی ہوتے ہیں. ہم ہر منتھ ایگزام لیتے ہیں اپنے بچوں کے ہر سبجیکٹس کے. میں آپ کو ایک اور بڑی چیز بتاتا ہوں کہ اس منتھلی ایگزامس کے ساتھ ساتھ ہم ویکلی ایگزامس لے رہے ہوتے ہیں. ہر ویک میں ہمارے بچوں کے ہر سبجیکٹ کا ٹیسٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور اس سے خوشائند بات جو ٹیم خود سے کر رہی ہوتی ہے, وہ اپنے سبجیکٹ کو کلاس وائز ٹیسٹ خود سے بنا کر خود سے مانیٹرنگ بھی کر رہی ہوتی ہے. اس ادارے کی کامیابی میں اس ٹیسٹ سسٹم کا بہت کردار ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ان استاذہ میں جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ٹیم ان بچوں کو ٹیوشن کلچر میں نہیں جانے دیتی. یہ ان کو 0 پیریڈ بھی فری آف کاسٹ صبح لگواتے ہیں اور پھر پیک اپ کے بعد بھی ان کو پڑھاتے ہیں وداؤٹ اینی کاسٹ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ شاید محسوس کر رہا ہوتا ہے, جو بچہ آگے نہیں آ پا رہا ہوتا ہے, یہ کلاس کے کلچر کے اندر بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ باقی بچے تو سمجھ رہے ہیں, میں نہیں سمجھ پا رہا, مگر مجھے ڈیفیکلٹیز ہیں. تو اس ڈیفیکلٹیز کو دور کرنے کے لیے یہاں پر ہمارا ایسا کلچر ہے کہ ہمارے بچے شام تک یہاں پڑھ سکتے ہیں. ایون دین ایگزامینیشن کے ٹائم پر ہمارے پاس یہاں الیکٹریسٹی راتوں تک آن ہوتی ہے, جنریٹر آن ہوتے ہیں. بچہ یہاں پر آ کے ہر وقت تعلیم حاصل کر سکتا ہے. اس کے لیے لیبز, لائبریری ہر وقت اوپن ہے. استاد یہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ اس کلچر میں پروان چڑھے, جہاں اس کو صرف یہ اسٹف ٹائمنگ نہ ملے کہ میں جی 8 to 1 ہی اویلیبل ہوں, باقی ادارہ میرے لیے بند ہے. تو ہم اس بچے کو اتنی اپرچونٹیز دیتے ہیں کہ وہ اس لرننگ پروسیس کو زیادہ جلدی سے اکوپ کر جاتا ہے. تو آپ بتا رہے ہیں اتنے ٹیسٹ, اتنے امتحانات, بچے تنگ نہیں ہوتے؟
obviously جی ہمارے پاس جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں زبیر بھائی, تو بچہ اس وقت یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں کہ سسٹم میں آؤں گی تو جیل ہے میرے لیے. والدین یقین کریں, میں بڑی خوشی سے یہ بات آڈینس کو بتانا چاہوں گا, ہمارے پاس بعض اوقات جو ایڈمیشن بچہ نہیں لیتا وہ ایک بات معاشرے میں پھیلاتا ہے. وہ کہتا ہے جی یہاں نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ یہاں پڑھائی زیادہ ہوتی ہے, یہاں سختی زیادہ ہے, یہاں ڈسپلن زیادہ ہے, یہاں ٹیسٹ سسٹم زیادہ ہے, یہاں بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس ہے. تو جو بچہ پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی پریورٹی فرسٹ چوائس الحمدللہ سپیریئر کالج میاں والی. تو بچوں کی تو یہ بھی خواہش ہوتی ہے سپورٹس ہوں, ٹورز ہوں, ٹرپس ہوں, تو اس طرح کی چیزیں بھی کیا سہولیات آپ لوگوں نے دے رکھی ہیں بچوں کو؟ جی بالکل زبیر بھائی, میں نے پہلے آپ کو کہا کہ پلان ای کیو اور پلان آئی کیو دونوں ہمارے پاس موجود ہیں. جو پلان ای کیو ہے, ہمارے نہ صرف پڑھائی بہت اچھی ہے, ہمارے جو ایکس اسٹوڈنٹس ہیں یا کرنٹ اسٹوڈنٹس ہیں پوچھیں گے تو یہاں بہت سی ایسی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں. ہم یہاں پہ ویلکم انٹرٹینمنٹ کے فنکشنز کراتے ہیں, محفل نعت کے کراتے ہیں, محفل تقریر کے کرواتے ہیں, کوئز کمپٹیشن ہوتے ہیں, اسپیچ کمپٹیشن ہوتے ہیں, پرسنالٹی گرومنگ ان کے کمپٹیشن یہاں پر چل رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ٹورز لے کے ہم لوگ جاتے ہیں, ان کے کریئر پلاننگ سیمینار کرتے ہیں, اسپورٹس ایکٹیویٹیز ان کے لیے کرتے ہیں, ہم ان کے لیے کلچرل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. مطلب سو اینڈ سو آن, بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ان کی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. جیسے ہیلدی باڈی ہیز اے ہیلدی مائنڈ, تو ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ایک پڑھنے کے لیے آپ کو کیا چیزیں ضروری ہیں, کیونکہ میں خود سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی ایک بچہ ایک وقت میں اکٹھا 4 گھنٹے نہیں پڑھ سکتا ہے. اس کو ہم خود سمجھاتے ہیں کہ فیزر اسٹڈی کسے کہتے ہیں. تو پھر ہم کیسے ایسے نہیں کریں گے کہ اپنے بچوں کو ہم ان پڑھائیوں کے ساتھ ساتھ وہ ایکٹیویٹیز میں رکھتے ہیں کہ جہاں وہ برڈن فیل کریں, تھوڑا ایک ریلیکسیشن جو ہے نا ان کو مل جائے. علی احمد صاحب, ہم نے کالج کا وزٹ کیا, اپنے ناظرین کو دکھایا کہ یہاں پہ تمام سائنس لیبارٹریز موجود ہیں, یہاں پہ لائبریری موجود ہے, کھیلنے کے سامان بھی موجود ہیں, اس طرح آپ خود بھی بتا رہے ہیں, ایونٹس بھی ہوتے ہیں. اب آپ نے بہت کچھ بتا دیا, ویسے میرے مطابق اب شاید رہ تو کچھ نہیں گیا کہ جو بتایا جائے, لیکن آخر میں پھر بھی کوئی ایسی باتیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اگر دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ سپیریئر کالج میں یہ بھی کچھ بھی ہوتا ہے اور یہ دوسرے اداروں سے کس طرح سے منفرد اور ممتاز ہے, اور بچوں کو یہاں پہ آنا چاہیے, کچھ اگر اس حوالے سے بھی بتا دیں تو. بہت شکریہ جی, بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. میں اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا. حصہ نمبر 1 یہ بہت ضروری ہے, یقین جانیں ہمارے لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں ہے. کئی لوگ ایسے ہمارے پاس آتے ہیں جو والدین پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں, کچھ لوگ بہت کوالیفائڈ ہوتے ہیں, ان کو آگے فیلڈز کا اور چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے. سب سے پہلے جو اس ادارے کی جو میں آپ کو منفرد کوالٹی بتاؤں, ہمارے پاس یہاں پر ہم نے کونسلرز رکھے ہوئے ہیں. ایسے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو فرسٹ ڈے کے اوپر لوگوں کو اس لحاظ سے اکوپ کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو پروڈکٹ نالج نہیں ہوتا ہے یا جس کی انفارمیشن ان کو نہیں ہوتی ہے, ہم وہ پہلے امپارٹ کرتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ کو مریض کی مرض کا نہیں پتہ لگے گا تشخیص کیسے ہوئے گی, تو ہم پہلے اس کاؤنسلنگ کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہم اس ایولیوشن کرائٹیریا میں بچے کو لے کے آتے ہیں کہ یہ کس فیلڈ میں بچہ بیٹر ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم ایک رٹی رٹائی چیز کی طرف جاتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں ڈاکٹر ہی بننا ہے, ہمیں انجینئر ہی بننا ہے, تو ہم وہ پہلے کاؤنسلرز کے ساتھ سٹنگ کروا کے, خود اس ٹیم کا میں ممبر ہوں, تو ہم ان کو پہلے اس فیلڈ کی شناختی طرف لے کے جاتے ہیں. پھر یہاں پر یقین کریں, یہ مجھے کہتے ہوئے بالکل اظہار کرتے ہوئے اور برملا اظہار کروں گا, یہاں پر بہت سے ایسے ادارے ہیں جو صرف اور صرف باتیں کرتے ہیں, عملی مظاہرہ نہیں کرتے ہیں, وہ صرف اور صرف شو کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس ادارے کا یقین کریں ایک بہت بڑا منفرد پہلو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اتنے زیادہ ڈیزرونگ بچے پڑھتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. یہاں شہداء کے بچے فری ایجوکیشن میں ہیں, یہاں پر ہمارے اپنے سٹاف کے, چاہے وہ گارڈ کا بچہ کیوں نہ ہو, وہ اس کا بیٹا بیٹی کیوں نہ ہو یا بہن بھائی کیوں نہ ہو, وہ سارے فری ایجوکیشن کے اوپر موجود ہیں. یہاں ڈیزرونگ کے لیے باقاعدہ ایک کوٹا دیا جاتا ہے. ایسے یتیم بچے جو کہیں نہیں پڑھ سکتے ہمارے پاس یہاں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ایون دین ہمارے جرنلسٹ لوگ جو ہیں ان کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں. لہٰذا ایک اسکالرشپ کی بہت بڑی ڈیٹیل ہے جس کو دیکھتے ہوئے بتاتے ہوئے شاید بہت ٹائم لگ جائے گا, لیکن یہاں جس ادارے بنانے کا مقصد تھا وہ صرف اور صرف کوالٹی ایجوکیشن دینا تھا. یہاں ہرگز مطلب پیسہ کمانا نہیں ہے, لیکن آپ اس پر بھی آپ اگر ہر بچے کو جو پہلے ہمارے پاس موجود ہے ایولیٹ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کو یہ چیزیں مل چکی ہیں. ایون دین ہمارے پہلے سالوں کے اندر بھی بتائیں اور آج کے سالوں میں بتائیں تو چاہے وہ ایک کسی لیبر کا بچہ کیوں وہ بھی ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے, ایک یہاں پر ڈی پی آفس
آفس میں ایک پولیس مین ہے, ان کا بچہ بھی ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے. یہ نہیں ہر وہ بچہ جو ہمارے پاس فری ایجوکیشن میں پڑھا ہے وہ بھی جا کے آگے اچھی فیلڈ میں جا رہے ہیں. ایون دین اس سال ہمارے پاس ایک بچہ انشاءاللہ ریسنٹلی ہمارا رزلٹ جیسے میڈیکل کا اور یہ چیز بن رہا ہے, تو سلیم نامی بچہ ہمارے پاس کمر مشانی سے آیا تھا, اس کا کوئی بھی نہیں تھا, یوں سمجھے کہ اس کے باپ بھی ہم تھے, ماں بھی ہم تھے. الحمدللہ اس وقت بھی وہ آرمی میڈیکل کالج کی فائنل لسٹ کے اندر پہنچا ہوا ہے. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں جو ہڈن ہیں. میں کبھی اس کے اوپر علیحدہ سیشن ضرور آپ سے کروں گا کہ جن کی بنیاد پر ہم منفرد ہیں. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں جو سب سے بڑا پروف ہے وہ کسی بھی ادارے کے رزلٹس ہوتے ہیں, اس کی اکیڈیمک ہوتی ہے, اور وہ الحمدللہ ہر سال ہم آپ کو ود پروف دیتے ہیں, ود کوڈ دیتے ہیں کہ اسے چیک کریں. اس سال کے رزلٹ کمپیریزن بھی ہم نے اپنے پیج پہ لگایا ہے, لوگوں کو بتایا ہے. آپ ضرور اس کو ایویلیٹ کریں کہ واقعی ریئل مینز میں یہ لوگ چند کام کر رہے ہیں, یہ سارے کے سارے کام پرفیکشن سے کر رہے ہیں. ابھی ہم ویسے تو پروگرام ختم کرنے کی طرف جا رہے تھے, لیکن ایک انتہائی اہم سوال جو نہ میرے ذہن میں آیا کہ اس پر پہلے بات کی جائے, نہ آپ کے ذہن میں آیا. آپ کے پاس لوگ داخلہ بچے آتے ہیں لینے, والدین آتے ہیں اپنے بچوں کو داخل کرنے کے لیے, تو یہ بتائیے گا کہ کون کون سی کلاسز, کون کون سے کورسز آپ کے پاس ہوتے ہیں کہ جن میں بچے داخلہ لے یہاں پہ؟ بہت فیملیئر سا ہے جی. اس میں انٹرمیڈیٹ کے ہمارے پاس کورسز ہوتے ہیں, ایف ایس سی میڈیکل انجینئرنگ, اس طرح سے آئی سی ایس ہے ہمارے پاس, آئی کام ہے, ایف اے بی اور ایف اے آئی ٹی بی, یہ انٹرمیڈیٹ کے کورس ہیں. ہم یہاں پر بیچلر بھی کروا رہے ہیں. اس میں ہم اے ڈی پی پروگرامس کروا رہے ہیں, یعنی اے ڈی پی سائنس, اے ڈی پی کامرس اور اے ڈی پی آرٹس. اس کے ساتھ ہمارے پاس بی ایس پروگرامس بھی ہیں, یعنی یونیورسٹی کے بھی کچھ پروگرامس ہم نے یونیورسٹی آف سرگودا کے ساتھ ہم ایفیلیٹڈ ادارے ہیں, اور ان کی باقاعدہ ٹیمز آ کے وزٹ کرتی ہیں کہ یہ اس کیلیبر پہ لیبز, لائبریری, فیکلٹی یہ لوگ ہیں کہ نہیں, تو ہم ان کو ایفیلیشن دیں, کیونکہ ہم اپنے پروگرامز ان کو دے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس 5 پروگرامس ہیں. ہمارے پاس بی ایس فزکس ہے, بی ایس کیمسٹری ہے, بی ایس میتھ ہے, بی ایس انگلش ہے اور بی ایس کمپیوٹر سائنس ہے. تو اگر ماسٹرز ختم نہ ہوتا تو اس سے پہلے ہم یہاں پہ ماسٹرز بھی کروا رہے تھے, کیونکہ اب تو ایچ سی کی طرف سے یہ بین ہو گیا ہے. تو ہم یہاں پہ ایم انگلش کروا رہے تھے, ایم ایس سی آئی ٹی کروا رہے تھے, ایم ایس سی میتھ کروا رہے تھے اور ایم کام بھی کروا رہے تھے. پروفیسر علی احمد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے ادارہ سپیریئر کالج میاں والی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو, ہمارے سامعین کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا, اور ہم نے دکھایا بھی کہ اس ادارے میں کیا کچھ ہے. اگر آپ اپنے تعلیمی ادارے کے بارے میں اس طرح کا تفصیلی معلوماتی پروگرام کرانا چاہتے ہیں میاں فاسٹ پر, تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 0301 6353 313. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.